بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی شروع کی تاریخ اور اس سے پہلے کے دینوں یہودیت اور عیسائیت کی تاریخ میں کافی فرق ہے۔ یہودیت کا شروع میں کچھ سیاسی وجود قائم ہو گیا تھا اور فوج بھی تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ سب ماضی میں گم ہو گیا۔ عیسائیت کی شروع میں کوئی مملکت ہی 34 صدی سے پہلے ہی قائم ہوئی، جبکہ اسلام کی مملکت بہت جلد قائم ہو گئی تھی اور اس کا اقتدار مستحکم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی کتاب یعنی قرآن مجید محفوظ رہا اور دیگر کتابوں کو یہ تحفظ نہیں مل پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں 13 برس تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا، جس کے ایک ایک لفظ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تعداد یاد بھی کراتی رہی اور لکھتی بھی رہی۔ اس حقیقت سے دوست دشمن بھی واقف تھے۔ اہل ایمان تو اس سے روشنی حاصل کرتے تھے اور منکرین پہلے اس کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی کہانیاں ہیں جو لوگ پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، پھر اس کی اثر انگیزی سے گھبرا کر یہ کوشش کرنے لگے کہ کوئی اسے سننے ہی نہ پائے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ اور منکرین حق کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب اسے سنا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ کتنی دردناک نفسیاتی شکست ہو گئی کہ آپ اس ڈر سے کوئی بات نہ سنیں کہ کہیں وہ آپ پر چھا نہ جائے۔ پھر انہیں چیلنج پیش کیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن کریم جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور وہاں سربراہ مملکت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگے، معاہدات تیار کرنے لگے، مفادات عامہ کے سلسلے میں ہدایت دینے لگے اور فوجیوں کی قیادت و رہنمائی کرنے لگے۔ مدینہ منورہ میں مزید 10 سال تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں لکھنے والے ایسے لکھتے رہے اور حفظ کرنے والے اپنے سینوں میں محفوظ کرتے رہے۔ 5 نمازوں اور نوافل میں آیات کو بار بار دہرایا جاتا رہا، جمعے کے خطبوں اور تلاوت کی جلسوں میں انہیں پڑھایا جاتا اور اہل ایمان اس پیاری کتاب کو بصدق شوق تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ جو شخص جتنا زیادہ قرآن پاک پڑھتا رہا اور یاد رکھتا تھا، اسی اعتبار سے اس کا مقام اور رتبہ سمجھا جاتا تھا۔ شہداء کی تدفین کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کی تدفین کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو زیادہ اولویت دیتے تھے۔ جو قرآن کریم کا علم زیادہ رکھتا تھا، حکومت قرآن کو اپنا دستور سمجھتی تھی اور اس سے روشنی حاصل کرتی تھی۔ ہر طرف وفود قرآن پاک کی تلاوت لے کر جاتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ جس کتاب کو یہ ماحول ملے، اس میں شک و شبہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ جو امت اپنی کتاب کو سنوار کر پڑھنے، تجوید اور اس کے معنی و مفہوم سمجھنے کے ذریعے خدا کی عبادت کرتی ہو، اپنے سارے وسائل کے ساتھ اس کتاب کا تحفظ کرتی ہو،
اس کی حفاظت بے نظیر ہی ہوگی۔ دور نبوت کے بعد خلافت کا زمانہ آیا۔ اس 30 سال دور میں اسلام مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلا۔ اس کے فوجی دن رات قرآن کریم کی تلاوت سے نہیں اکتاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بہت سی حکومتیں آئیں اور حفظ تلاوت اور لکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ہر جگہ محلوں اور گھروں سے لے کر مساجد قرآن کریم کے نسخ موجود رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا سچا فرمایا تھا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے، اپنی جنگ آزادی کے بعد امریکہ نے ایک دستور بنایا جسے وہاں کی حکومت نے مانا اور نافذ کیا۔ ایک مثال سے سمجھیے، اپنی جنگ آزادی کے بعد امریکہ نے ایک دستور بنایا جسے وہاں کی حکومت نے مانا اور نافذ کیا۔ اسی طرح سوویت یونین اور ہندوستان نے کیا تو کیا، ان دستوروں میں کسی تحریف کا شعبہ رہ جاتا ہے، جبکہ قرآن کی حفاظت کا ہی ایک ذریعہ نہیں اسے لکھا گیا بلکہ اس کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی اسے یاد کر کے سینوں میں محفوظ کیا گیا اور پھر بار بار روزانہ کی نمازوں اور تلاوتوں میں اسے دہرایا جاتا رہا۔ شروع سے اسلام کی مملکت مستحکم ہو گئی تھی، اس لیے اسے سرکاری دعوی تحفظ بھی حاصل تھا۔ لیکن کیا توریت و انجیل کے ساتھ بھی یہی صورت تھی؟ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے توریت نازل کی تھی جس میں ہدایت و روشنی تھی۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ توریت میں جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اور اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی۔ بنی اسرائیل کے دشمنوں نے اس پر حملہ کر دیا اور توریت کے ورق پھاڑ ڈالے اور کوئی چیز محفوظ نہ رہ گئی۔ جب کہ ایک لمبے عرصے کے بعد انہیں قید سے نجات ملی تو یادداشت سے توریت لکھنے کی کوشش کی گئی اور اس میں عجیب و غریب چیزیں بھر دی گئی۔ ہم مسلمانوں کا اقتدار ہے کہ تسلیت کا نظریہ لے کر کوئی وحی یا دین نہیں آیا۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، خدائے واحد کی طرف بلاتے رہے اور اس کے سوا ہر چیز کو اس کی مخلوق مانتے رہے۔ درد حقیقت قرآن کریم اس عقیدہ کا جامع ریکارڈ ہے جسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دیگر آتے رہے اور قدرت نے اس کی کتاب کو معونی و لفظی تحریفی سے محفوظ رکھا۔ اس لیے اس کے الفاظ کا لکھنا اور اسے یاد رکھنا اور تلاوت کرنا سب سے عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت بھی جمعے کے خطبوں میں اکثر قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرماتے تھے اور ایسا ہی خلفائے راشدین کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس قول تک پہنچے، ہائے یوسف، وہ دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، تو ان کی ہچکی بند ہو گئی۔ قرآن کریم سے امت اسلامیہ کی سب سے زیادہ و دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ کہ دو آدمیوں کے علاوہ کسی کے بارے میں رشک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا
تو وہ دن رات اسے نماز میں پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا اور اسے راہ خدا میں خرچ کرنے میں توفیق دی۔ لوگ آج بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور اس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ گزشتہ 1400 برس میں 3 چیزیں بالکل ویسی کی ویسی ہیں: سورج، چاند اور قرآن۔